تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک میں عظیم سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے عمل کو آپ نے نہار منہ یعنی صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ دوسرے لوگوں میں یہ دولت بانٹیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لائیں گے، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس عمل کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں، آپ کے ایک بار عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالی عطا کر دے گا۔ کیونکہ آج وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ کا ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت سی بہنوں اور بہت سے بھائیوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے، یقین جانیے ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورہ کوثر اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کوئی بھی مالی مسائل ہیں، مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس کی بدولت حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں یا ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت ہر پریشانی اور مصیبت کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے ناظرین آج سورہ کوثر کا جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر ایک حوض کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیں گے۔ پیارے ناظرین، امام بخاری میں درج ہے، اللہ رب العزت کے ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ قیامت کے روز حوض کوثر کے مقام پر جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کو دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ تو مشرکین مکہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ نرینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ تو جب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے ہی انعام کے طور پر سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل کی۔ سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی۔ دوسری، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جواب ابتر کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہی ابتر ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، اسی لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا ڈر ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، آپ کو ان پیسوں کا ڈوبنے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے
آپ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیے کہ آپ کوثر کو جب بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ایسا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کریں گے کہ آپ کی وہ مصیبت پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین جانیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالی لائیں گے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو 7 دن لگاتار تن من شوق کے ساتھ پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، سورہ کوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ یعنی صبح اٹھنے کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے، آپ سے جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ درود شریف کثرت سے بھیجا کریں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جب آپ صبح نہار منہ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ لازم درود ابراہیم پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاق یعنی کہ روزی دینے والی ذات یاد رہے کہ جب آپ یا رزاق کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، یا پھر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے پاورفل نام یعنی یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی سورہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ اس کی ترتیب ایسی ہوئی کہ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 21 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کر مکمل کر لینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نہار صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ آپ یہ عمل وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن لگاتار اس عمل کو کریں، رزلٹ آپ کے خود سامنے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ ہی اسی عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو صحت یاب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کی قبر مبارک روشن کرے، آخرت کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اگر آپ اپنے نام پر اسپیشل دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لے کر سینڈ کریں، آپ کے لیے خاص دعا کا بندوبست کیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہماری ویڈیوز میں جتنے وظائف ہوتے ہیں مستند ذرائع سے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہماری ٹیم بہت محنت کرتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔